بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حبار بن اسود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ لانے کے لیے دو صحابہ حضرت ابو رافع اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ حضرت زینب ابو الاس بن ربیع کی زوجیت میں تھی۔ جب حضرت ابو الاس نے اونٹ پر محمل میں بٹھا کر مدینہ طیبہ روانہ کیا تو حبار بن اسود کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی ہجرت کر کے جا رہی ہے، تو وہ قوم قریش کے چند اوباش لوگوں کو ساتھ لے کر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک نیزہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ سے ایک بڑے پتھر پر گر گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی۔ نیزہ لگنے اور پتھر پر گرنے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، وہ بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبار کا تذکرہ کرتے دیکھا تو ہمیشہ غیظ و غضب کے ساتھ دیکھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سریہ روانہ فرماتے تو انہیں کہتے کہ اگر تمہیں راستے میں حبار بن اسود مل جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کی گردن اڑا دینا، اور واللہ میں بھی اسے ڈھونڈتا رہتا اور اس کی پوچھ تاچھ کرتا رہتا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ اگر میں اسے پا لیتا تو اس کے رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتا۔ پھر ایک مرتبہ وہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگے۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کے درمیان بیٹھا تھا، اتنے میں حبار بن اسود آئے، اور جیسے ہی صحابہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حبار بن اسود؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ بعض لوگ ان کی طرف بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ حبار آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر دور شہروں میں چلا گیا تھا اور اجمیوں سے مل جانے کا ارادہ تھا، پھر مجھے آپ کا لطف و کرم، فضیلت، نیکی اور آپ کو نہ پہچاننے والوں سے آپ کا درگزر یاد آیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم اہل شرک تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہمیں ہلاکت سے نکالا۔ آپ میری جہالت کو درگزر فرمائیں، اور میری طرف سے جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور گناہ کا مترادف ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبار کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو برا بلا کہنے اور تکلیف دینے میں بہت آگے تھا اور میں ذلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی اور اسلام کی طرف ہدایت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ حبار کی باتوں پر سر ہلا رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمانا شروع کیا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت حبار رضی اللہ عنہ زبان کے بہت پکے تھے، اسلام لانے کے بعد انہیں گالیاں دی جاتیں اور انہیں معلوم ہو جاتا مگر یہ اس کا جواب نہ دیتے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ حبار، جو کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو اسے مناسب جواب دے دیا کرو۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔